اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3773، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا۔ اتفاق سے وہ راستے میں گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق عرض کیا۔ اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔ حدیث نمبر 3774، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج مطہرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے، البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے خواہاں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا۔ حدیث نمبر 3775، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے، کہا ہم سے حشام نے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے کہا کہ لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری شوکنیں سب سلمہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا، اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے۔ ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے لیے فائدہ چاہتی ہیں، اس لیے تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں، جس کی بھی باری ہو اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، جب بھی جواب نہ دیا پھر تیسری بار عرض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑھتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے، ان کے لحاف میں وحی نازل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3776، اردو ترجمہ۔ انصار کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ پہلے ہی ایک گھر میں یعنی مدینے میں جم گئے، ایمان کو بھی جما دیا، جو مسلمان ان کے پاس ہجرت کر کے جاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو مال غنیمت میں سے جو ہاتھ آئے اس سے ان کا دل نہیں کڑتا بلکہ اور خوش ہوتے ہیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتلائیے انصار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غیلان کی روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انصار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانہ واقعات بیان کیا کرتے۔
پھر میری طرف یا قبیلہ از کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے، تمہاری قوم انصار نے فلاں بن فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیے۔ حدیث نمبر 3777 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ باس کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے اوس اور خزرج میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے مقدم کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس میں پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو آپ سے پہلے اس لیے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3778 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو تیاح نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکے کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ حنین غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا؟ مال غنیمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کی خبر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، انصار کو بلایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ سچ ہے؟ صحیح ہے، انصاری لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے خوش اور راضی ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ حدیث نمبر 3779 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں نے مکے سے ہجرت نہ کی ہوتی میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا۔ یہ قول عبداللہ بن زید بن کعب بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے قنظر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ ابو القاسم نے فرمایا، انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا، اور اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور آپ کی مدد کی تھی، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہم معنی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3773 سے 3779 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔